اور یاد رکھو جب کوئی چیز آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، جب انسان ظالم کے سامنے لچک دکھاتا ہے اور ظالم کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے کہ آج مفتی کو یہ جرت نہ ہو کہ یزید پر بھی لعنت کر سکے، آج مفتی کو یہ جرت نہ ہو کہ ظالم کو ظالم کہہ سکے، لیکن یہاں 4 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی یزید پہ لعنت کرتا ہے، یہاں 6 سال کا بچہ ہو وہ بھی یزید پہ لعنت کرتا ہے۔ تو حسین نے کنفیوژن کو دور کر دیا اور ہماری نسلوں کو ہمت دے دی کہ ظالم کو برملا لعنت کیا کرو، مظلوم کے برملا حمایت کیا کرو۔ یہ فلسفہ کربلا تھا۔ کربلا بہادر بناتا ہے، نسلوں کو بزدل نہیں بناتا۔ کربلائی بچہ گزرے گا تو یزیدی اس سے ڈرتا ضرور ہے، کربلائی بچہ گزرے گا تو وقت کا ظالم اس سے خوف زدہ ضرور ہوتا ہے۔ وقت کے ظالم کو بھی پتا ہے میں سب کو خرید سکتا ہوں پر حسین کے چاہنے والوں کو خرید نہیں سکتا، میں سب کے سر جھکا سکتا ہوں لیکن حسین کے چاہنے والے کا سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ سر کٹ تو سکتے ہیں پر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ اب جب ایک آئیڈیالوجی بن جاتی ہے اور کمال آئیڈیالوجی ہے، جب آپ نے کہہ دیا کہ ظالم بھی اچھا ہے مظلوم بھی اچھا ہے، جب آپ نے کہہ دیا کہ ظالم کی بھی تعریف کر سکتے ہیں مظلوم کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، آج کسی مفتی کو اٹھا دو وہ ظالم کی بھی قصیدے پڑھتا ہے، وہ مظلوم کے بھی قصیدے پڑھتا ہے، وہ عمار کو مارنے والے کے بھی قصیدے پڑھتا ہے اور وہیں پہ عمار کے قصیدے بھی پڑھتا ہے، وہ علی کے قصیدے بھی پڑھتا ہے اور علی کو گالیاں دینے والوں کے قصیدے بھی پڑھتا ہے۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ ظالم کی بھی تعریف کرو مظلوم کی بھی تعریف کرو، اور کمال آئیڈیالوجی گھومی نسلوں میں کہ آج شہباز شریف کو دیکھتے ہیں وہ ٹرمپ کی بھی تعریفیں کرتا ہے، سید علی خامنئی کی بھی تعریفیں کرتا ہے۔ دیکھو آئیڈیالوجی نسلوں میں چلی جاتی ہے۔ جب بچپن سے فرق نہ بتایا جائے نا کہ ظالم کیا ہوتا ہے مظلوم کیا ہوتا ہے تو آئیڈیالوجی گھومتی ہے نا۔ میں نے کہا کہ مثلا اگر اعلان ہو جائے کہ پاکستان میں یزید آیا، کسی نے کہا مولانا یزید اب کہاں آئے گا؟ میں نے کئی آتے ہیں اسلام آباد گھوم کے چلے بھی جاتے ہیں بھائی۔ یزید صفت کا نام ہے، یزید و ظلم کا نام ہے، تبھی حسین نے یزیدیت کو محدود نہیں کیا۔ اگر محدود کرتے تو کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، کہا نہیں مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین اور حسین جیسے یزید اور یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ امام نے تا قیامت ایک فلسفہ کھول دیا، حسینیت کو محدود نہیں کیا کرو، یہ ماوراء زمان ہے، یہ ماوراء مکان ہے، یہ زمان و مکان سے بلند ہے۔ جب ایک آئیڈیالوجی اور سوچ بن جاتی ہے نا کہ آپ کی بچوں کے نسلوں کے دلوں میں ظالم کی نفرت نہ ڈالی جائے۔ مفتی نفرت نہیں ڈالتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تبرہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تولہ کیا ہے۔ تبرہ صرف لعنت کا نام نہیں، تبرہ اس چھپی ہوئی نفرت کا نام ہے جس کا اظہار لعنت میں کیا جاتا ہے۔ نفرت ہوگی تو لعنت بھیجے گا نا، نفرت نہیں تو لعنت کیسے بھیجے گا؟ تبھی خدا نے کہا کہ میرے قصیدے پڑھنے سے پہلے شیطان پہ لعنت تو بھیج دے۔ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کو پڑھ۔ جب تک اظہار نفرت نہیں ہوگا تو اظہار محبت کیسے ہوتا ہے؟ پہلے میرے دشمن سے نفرت کر۔ تو امت 1400 سال سے کنفیوز ہے کیونکہ اسے سکھایا نہیں گیا کہ نفرت کیسے کی جاتی ہے، اسے ظالم کی برائیاں نہیں بتائی گئیں، اور مد مقابل مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، ایک دن آتے ہیں علی کی تعریفیں کرتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں علی پہ ضرب و شتم کرنے والوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ایک دن آتے ہیں عمار کے قصیدے پڑھتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں عمار کے قاتل کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ جب انسان کی ذہنی آئیڈیالوجی اور سافٹ ویئر کی پروگرامنگ میں ہی وائرس لگ چکا ہو اور یہ نسلوں تک رسوخ پا چکا ہو تو ایک عجیب مزاج نظر آتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ پھر کوئی توہین کا پرچہ کٹ جائے، لیکن ٹرمپ صاحب کی بھی تعریفیں کی جائیں اور کہا جائے کہ ان کو پیس انعام دیا جائے، نوبل کا میڈل دیا جائے، کیونکہ ان صاحب نے دنیا میں امن و امان کو پھیلایا ہوا ہے۔ دیکھو ڈپلومیٹک تعلقات رکھنا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، رشیا بھی دشمن امریکہ کا، ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں، آپ کسی سے ملے، ہاتھ ملایا، ٹیبل پہ بیٹھے، ڈسکشن ہوئی، نیگوسیشنز ہوئی، اس پہ کوئی عیب نہیں ہے،
مہمان ہوتا ہے کسی بھی ملک سے آئے آپ اس کا احترام کرتے ہو، ویلکم کرتے ہو۔ چوتھے امام کے پاس بھی جب قاتلین بھی جاتے تھے امام حسین، امام زین العابدین مہمان سمجھ کے گھر میں رکھتے تھے، لیکن تعریف کرنا اور ایسی تعریفیں کرنا کہ اٹلی کی وزیر اعظم پریشان ہو جائیں، آنکھیں پھٹ جائیں کہ یہ اتنی تعریفیں کس کی جا رہی ہیں جس کی گھر میں اپنے کبھی اتنی تعریف نہ ہوئی ہو، جن کے سینیٹرز نے ان کی تعریفیں نہ کی ہوں، جن کی گھر میں بیوی ان کی تعریف نہ کرے، اتنی تعریف آپ کے ملک کے وزیر اعظم ان کی کر لیں۔ چلو میں نے کہا تعریف تو کر سکتے ہیں، لیکن مزاج دیکھیں نا، قاتل کی بھی تعریف کرو، مقتول کی بھی تعریف کرو، وہاں جا کے ان کی تعریف کی، پھر رہبر معظم کے جنازے میں گئے میسنی شکل بنا کر، اور یہ کہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ امت اسلامی کے اتنے بڑے لیڈر کو مارا گیا، اور رہبر معظم بھی سوچ رہے ہوں گے وہاں مارنے والے کی تعریفیں کر کے آیا ہے، یہاں میرے جنازے پہ کھڑے ہو کر میری تعریف کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا واللہ اگر ان کی مائیں بچپن میں ان کو فرش عزا پلاتی، یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو سکھاتا ہے کہ کبھی ظالم کی تعریف نہ کرنا۔ معصوم نے ایک لکیر کھینچی کہ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو علی ولی اللہ پڑھے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو پڑھے بھی پر ظالم سے نفرت بھی کرے، حسین کا نام بھی لے وقت کے یزید سے اظہار نفرت بھی کرے، صرف نوح خانی سے عزاداری سے ممبر پہ خطابت سے حسین کا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ اکمال حسینیت تب ہے جب تمہارے ذہن میں فلسفہ حسین پایا جائے، اور فلسفہ حسین یہ اظہار کرو ظالم سے، اظہار کرو مظلوم کی حمایت سے۔